کبھی کبھی نا انسان اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی کہ ہماری عزت ہم خود ہی اپنی انہی عادتوں کے ذریعے گنوا دیتے ہیں جو ہم نے بڑی خلوص نیت سے اپنائی ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بہت اچھی عادتیں ہیں، مطلب کہ ہم اس کی وجہ سے شاید ہماری عزت بڑھ جائے گی یا لوگ ہمیں اچھا سمجھنے لگیں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی 5 عادتیں ہیں جو ظاہری طور پر تو اچھی لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی قدر جو ہے نا، آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے لوگوں میں، اپنوں میں آپ کی قدر کو نا کم کر دیتی ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. تو سب سے پہلی جو عادت ہے نا، جب آپ کسی کا شکریہ قبول نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ عادت اگر ہم دیکھیں تو سننے میں بہت چھوٹی سی، بہت عاجزی بھری لگتی ہے، بہت اچھی عادت لگتی ہے کہ ہم نے کسی کا کام کیا اور ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، میں نے کر دیا تو۔ لیکن اگر یہی عاجزی جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کی وقت کو گھٹا دیتی ہے، آپ کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے آپ کے رشتہ داروں میں۔ جب کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے اور آپ کہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات تھی، تو آپ اصل میں اس انسان کو یہ اجازت دے دیتی ہیں کہ آئندہ وہ آپ کی مدد کو جو نا معمولی سمجھے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا کام کر دیا، یا آپ نے جیسے آپ دن رات کسی کی تیمارداری کرتی ہیں، کوئی بیمار ہے گھر میں، یا آپ کسی کی ویسے مدد کر دیتی ہیں، کسی کی اسکول فیس بھر دیتی ہیں، یا آپ کسی کے بچے کو اسکول چھوڑ رہی ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا تو آپ چھوڑ رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو شکریہ کہتا ہے نا تو آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں۔ جیسے آپ نے اپنی بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر اس کے بچوں کو اسکول سے لے کر آنا شروع کر دیا، تو جب وہ شکریہ ادا کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں چھوڑیے، اس میں کیا بات ہے، چھوٹا سا تو یہ کام تھا۔ تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یہ کام نا آپ کو فرض سمجھنے لگیں گی، فور گرانٹیڈ لینے لگیں گی، کوئی بات نہیں، اس کا فرض ہے، روز لے آئے گی۔ تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ جب آپ کوئی بھلائی کرتے ہیں نا تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا اور دوسروں کی شکر گزاری کو قبول کرنا دراصل اللہ کی نعمت کا اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو صحت کی نعمت دی ہے، یا آپ کو پیسہ اگر دیا ہے، آپ نے کسی کی اسکول کی فیس بھر دی ہے، کسی کی مدد کر دی ہے، یا جو بھی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں کسی بھی صورت میں، تو آپ اللہ پاک کی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اور آپ دوسرے کی شکر گزاری کو قبول کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے اللہ پاک کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی مدد کی ہے۔ اور پھر جب کوئی آپ کو شکریہ ادا کرے نا تو آپ عاجزی کے ساتھ قبول کریں، مسکرا کر کہیں آپ کی خوشی ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ نا آپ کی قدر کو بڑھا دے گا، آپ کی اہمیت دوسرے کی نظروں میں بڑھ جائے گی اور آپ کی خدمت کو نا معمولی نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن جب آپ ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا کام تھا، تو پھر وہ آپ کی خدمت کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں، فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو اس کے نزدیک تو اپنے ریسورسز کی، پیسے کی، وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی کوئی بھی کام اس سے لیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو پھر لوگ آپ کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، کام کروا لیتے ہیں اور پیچھے سے ہنستے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، اپنا اتنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر اس نے میرا یہ کام کر دیا، حالانکہ یہ تو میں خود بھی کر سکتی تھی۔ تو اس لیے اپنی اہمیت مت کھو دیں اس طرح سے۔ تو جب آپ ایسے کہتی ہیں نا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں آپ کے کام آ سکی، تو اس طرح سے آپ ان کو احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے ان کا کام کیا ہے۔ اس طرح وہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ احسان سمجھتا ہے آپ کا، اور پھر وہ آپ کو اہمیت دینے لگتا ہے کہ یہ مشکل وقت میں میرے کام آیا ہے، کہ اس نے اپنے مشکل وقت میں اس نے اپنا امپورٹنٹ کام چھوڑ کر یا اپنا اتنا اہم وقت نکال کر میرے لیے یہ کام کیا ہے۔ پھر آپ کی خدمت کو معمولی نہیں سمجھا جائے گا اور آپ کو اہمیت دی جائے گی۔ تو اس لیے آپ اپنی اہمیت خود کروائیں۔ اور اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، بلا وجہ سچ بول دینا جو سامنے والے کی عزت کم کر دے۔ ہمیں نا عادت ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی بات، تھوڑی سی بات پوچھتا ہے نا، ہم ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دیتے ہیں، ہم بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ ہم سے جو بات کی ہے ہمیں چاہیے کہ ٹو دی پوائنٹ جواب دیں، وہی جو پوچھا گیا ہے نا اسی کا جواب دیں۔ لیکن نہیں، ہم تو بال کی کھال اتارنے پہ ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ کے مہمان آئے ہیں، انہوں نے آپ کے صوفے کی تعریف کی ہے اور آپ نے فوراً کہہ دیا یہ تو میں نے بس سستے میں مل گیا تھا، میں نے تو یہ سیل میں سے لیا ہے، میں نے صرف 5,000 کا لیا ہے۔ تو آپ سے انہوں نے قیمت پوچھی ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بتا رہی ہیں
کیوں اپنی چیز کی یا اپنی اہمیت کم کر رہی ہیں؟ اس طرح تو آپ خود کو کمتر احساس دلا رہی ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہم جی مہنگی تو لے نہیں سکتے، یہ ہم نے بہت سستا خریدا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یہ شو کر رہی ہیں نا کہ میں مہنگا لے ہی نہیں سکتی تھی، تو میں نے یہ بہت سستا سا مل رہا تھا تو میں نے لے لیا۔ اب یہ بات آپ کے ذہن میں تو عاجزی کے طور پر آتی ہے کہ آپ نے پرائس بتا دی، مگر سامنے والے کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو نا اپنے سامان پر فخر نہیں ہے، یا یہ آپ کو خود آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل تو ہے نہیں کہ ہم اتنا مہنگا صوفہ لے سکیں، لیکن ہم نے یہ نا سیل میں سے لے لیا۔ اس طرح آپ کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بار بار خود کو لیس وردی دکھانے کی عادت جو ہے نا انسان کے شعور میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے، جو آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ یعنی کمزور مت پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اگر کوئی آپ کے سامان یا کام کی تعریف کرتا ہے، آپ کے سوٹ کی ہی تعریف کرتا ہے، آپ کہیں شکریہ، اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو اچھا لگا ہے، کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو ایسے آپ اس جواب دیں، خوش ہو کر شکریہ کہیں، بس قیمت یا معیار بتا کر نا اپنی محنت کی توہین نہ کریں کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا آپ نے کسی سیل میں سے لیا ہے یا کہاں سے بھی لیا ہے، یہ آپ کا اس کا مطلب نہیں تھا، نہ ہی اس نے آپ سے پوچھا ہے۔ ہاں اگر کوئی پوچھے تو وہ ہمارا اپنا بہن بھائی ہی ہوتا ہے جو قیمت پوچھتا ہے، تو اس کو تو ظاہر ہے ہم سچ ہی بتائیں گے، سچ بتانا اچھی بات ہے، سچ ہی بتائیں جب کوئی پوچھے تو، لیکن جب کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو بلا وجہ کا سچ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود کو قدر کے ساتھ پیش کریں دوسروں کے سامنے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، بار بار اپنے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال کروانا۔ جب آپ بار بار دوسروں کے کام کرتے ہیں نا، وہ بھی بغیر کسی حد کے، تو لوگ آپ کی مہربانی کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ آرام کر رہی ہیں اور کوئی آپ کو آ کے کام کہتا ہے کہ جی یہ میرا کام کر دیں، تو آپ سو تو نہیں رہی تھی، آپ کہتی نہیں میں تو ویسے ہی بس لیٹی تھی، میں کر دیتی ہوں۔ تو نہیں، آپ اگر آرام کر رہی تھی، آپ کا اپنا ٹائم ہے، تو آپ بتائیں کہ ہاں میں تھوڑا آرام کر رہی تھی، تھوڑی دیر بعد کر دوں گی۔ تو اگر آپ ویٹ کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد کر دوں گی، ورنہ ابھی میں آرام کرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی تیار ہو جائیں، ہاں ٹھیک ہے میں کم کام کر دیتی ہوں، یا آپ اپنا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ابھی تھوڑی دیر بعد آپ نے کرنا ہے، آپ ابھی بیٹھی ہیں اور آپ کو آگے کام کہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں۔ نہیں، آپ کہہ سکتی ہیں کہ میرا شیڈول کے مطابق یہ فلاں کام بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے آدھے گھنٹے بعد کرنا ہے، اور آپ کا کام جو ہے نا یہ گھنٹے تک کے لیے ہے، تو ابھی تو میں بیٹھی ہوں، فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مجھے تھوڑی دیر میں کام ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اگر تو آپ انتظار کر سکتی ہیں تو آپ کل کے لیے رکھ لیں، ادروائز میں آج تو اویلیبل نہیں ہوں۔ یا آپ کی نند کو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ آپ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے وہ ہر چھوٹا بڑا کام نا آپ پر ڈال دیں گی۔ تو مسلسل یس کہتے ہیں نا تو آپ کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، پھر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ نو تو کہہ ہی نہیں نہ سکتا، اس کو جو کام کہیں گے یہ کر دے گا۔ اس طرح سے جو رشتے ہیں نا پھر وہ بھی آپ کا استحصال کرنے لگتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ تھکی ہوئی ہیں، صبح سے کام کر رہی ہیں، اب ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی ہیں تو ہم کام نہ کہیں، نہیں وہ کہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو آپ بھی خود کو دوسروں کے لیے بے حد استعمال نہ کریں اتنا کریں جتنی آپ کی حد ہے، حدود رکھیں کہ میں آج میرے کام کا یہ شیڈول ہے، اس میں اتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ سیکھیں کہ کہاں نہیں کہنا ضروری ہے۔ احترام بھی دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے تب ہی آتا ہے جب آپ اپنی قدر جانتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ میں اہم ہوں، میری یہ کام اہم ہے، تو آپ بلا وجہ ہر کسی کے لیے ہر وقت تیار نہیں رہتی کہ جس نے جب آواز دے دی آپ فوراً تیار ہو گئی۔ کبھی کسی نے دوسرے کو بھی کام کہا نا، اس نے انکار کر دیا تو آپ کہتی نہیں کوئی بات نہیں میں کر دیتی ہوں۔ تو اس طرح سے ہر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، کام مدد کریں، دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے لوگوں کی نہیں جو کہ آپ کو بالکل اہمیت نہ دیں، یا آپ کا احساس ہی نہ ان کے دل میں کہ آپ صبح سے کام کر کے تھکی ہوئی ہیں اور وہ آپ اپنا کام آگے کہہ دیں کہ جی آپ میرا کام کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے احساس ہی نہیں ہے، اس کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے، وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں۔ تو آپ نہ کہنا سیکھیں کہ میں تھک گئی ہوں، اب یہ میں تھوڑا آرام کا ٹائم ہے، میں آرام کروں گی، اس کے بعد فلاں کام میرا امپورٹنٹ ہے، وہ کام کرنے کے بعد اگر ٹائم بچا تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی، ادروائز سوری۔ تو نہ کہنا جو ہے نا برا نہیں ہوتا، خود غرضی نہیں ہوتی، یہ آپ کی قدر کو بڑھاتا ہے دوسرے کے دل میں،
کہ ہاں اس بندے کا کام بھی امپورٹنٹ ہے، اس بندے کا ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بندہ خود امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ اپنی قدر خود کروائیں۔ تو اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، ہر چھوٹی بات پر معذرت کرنا۔ کچھ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر سوری کرنا۔ اگر کوئی دو لوگ بات کر رہے ہیں نا، اس کو لگا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ چپ کر گیا ہے، پہلے بندے کو لگتا ہے کہ شاید میری نا کوئی بات اس کو بری لگ گئی ہے، فوراً طور پر اسے سوری کریں گے، سوری مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری کوئی بات بری لگ گئی ہے، میں نا سوری کرتی ہوں آپ سے، چلے آئندہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ تو بھئی اس نے کون سا آپ کو کہا کہ آپ کی کوئی بات اسے بری لگی ہے، یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو، کوئی اور بات اس کے ذہن میں آ گئی ہو، یا کوئی اور بات کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا ہو یا چپ ہو گیا ہو۔ تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یا آپ نے کسی کو چائے تھوڑی ٹھنڈی دے دی ہے تو سوری میں نے آپ کو چائے تھوڑی ٹھنڈی دے دی ہے، یا پڑی رہ گئی یہاں پہ چائے، معاف کیجئے گا بچوں نے شور مچایا، تو کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بچے شور کریں گے ہی، جس گھر میں بھی بچے ہیں شور ہوتا ہی ہے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معافی مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ جو بار بار کی معذرتیں ہیں نا، یہ آپ کو شرمندہ مزاج اور غیر پر اعتماد ظاہر کرتی ہیں، اور جو لوگوں کو آپ کی وقت کم کرنے کا موقع دیتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ پھر نا لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، موڈ بنا کر آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ سے کام نکلواتے ہیں اپنے، کہ جی میں تو ناراض ہو گیا ہوں، یا مجھے تو آپ کی یہ بات بری لگی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے، جیسے فرض کریں آپ نے کسی کے بچے کو ہی ڈانٹ دیا ہے کسی بھی غلط بات پہ، اس بچے نے بدتمیزی کی ہے آپ کے ساتھ، آپ نے ڈانٹ دیا ہے، اور اس کی جو والدہ ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں یا موڈ دکھانے لگی ہیں، تو آپ بار بار معافی مانگیں، اچھا چلو مجھے معاف کر دیں، میں نے بچے کو ڈانٹ دیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ نے صحیح کیا ہے، بچہ ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے، آپ نے ڈانٹا، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ غلط بات پہ موڈ بناتا ہے تو آپ بنانے دیں، آپ اپنی اہمیت کیوں کم کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ اس کو میسیج دے رہی ہیں کہ بچے نے بدتمیزی نہیں کی تھی، میں نے اس کو غلط ڈانٹا ہے، میں غلط ہوں، یعنی کہ آپ خود کو غلط ثابت کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے کمزور مت پڑیں، اس طرح سے آپ خود کو کمزور ثابت کر رہی ہیں، کہ آپ دوسروں کو سپیس دے رہی ہیں کہ میرے نزدیک آپ کی اہمیت زیادہ ہے، آپ کے موڈ کی زیادہ اہمیت ہے، میری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، میری اپنی سیلف ورتھ کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں یا میں کیا صحیح کر رہی ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہی ہیں صحیح کرنے کے باوجود۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معافی مت مانگیں، اپنی ویلیو مت کم کریں۔ نفسیاتی طور پر بھی ایسے لوگ جو بار بار معافی مانگتے ہیں نا، وہ دوسرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، اور اس سے پھر خاندان میں ان کا مقام کم ہوتا جاتا ہے۔ لوگ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا بڑا خیال رکھتی ہے لوگوں کے موڈ کا، یہ ہمیں انکار نہیں کرے گی، یا ہم تھوڑا سا موڈ دکھائیں گے تو ہم اس سے کوئی بھی اپنا کام نکلوا سکتے ہیں کسی بھی وقت کیسے بھی۔ تو اسلام ہمیں ان چیزوں پر معذرت کا حکم نہیں دیتا جو غلط نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر ضرورت کے معذرت نہیں کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ معافی مانگیں۔ معافی مانگنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہو، اپنی غلطی کو ماننا بہت بڑائی کی بات ہے، یعنی کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہے تو باقی مواقع پر کبھی ہر بات پر جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی لیکن دوسرا ناراض ہو گیا، شکر اور نرمی سے بات کریں، نرمی سے بتائیں کہ آپ کے بچے نے بدتمیزی کی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا، یہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، میں نے تو اپنا بچہ سمجھ کے ہی اس کو ڈانٹا ہے، تو اس کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ معذرت نہ کریں بالکل بھی، مگر آپ خود کو کمزور کبھی ظاہر نہ کریں کہ آپ کمزور ہیں، ہاں میں نے ڈانٹ دیا، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہوگی، آئندہ تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، ایسا بالکل نہ کریں۔ ڈٹ جائیں کہ ہاں میں نے صحیح کیا ہے، آپ کا بچہ غلط ہے اور آپ موڈ دکھا رہی ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر۔ اور اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، ہر وقت سب کے لیے دستیاب ہونا، ہمیشہ سب کی خدمت میں حاضر رہنا، ہر وقت ہر کسی کے لیے ہر کام، چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہنا، کہ فلاں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کسی کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو اس وقت چائے کی ضرورت ہے، کسی کو اس وقت، یعنی کہ ہر کسی کو نا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے، اپنی تھکن کو نظر انداز کر کے، اپنے کاموں کو قربان کر کے آپ آہستہ آہستہ آپ کی قدر آپ خود کھو دیتی ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کا کام صرف ہمارا کام کرنا ہے، ہمیں انٹرٹین کرنا ہے، ہماری خدمت کرنا ہے، اور یہ کر رہی ہے اور ہم وصول کر رہے ہیں۔
جب بھی کسی کو بازار جانا ہوتا ہے آپ فوراً ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہیں. جب بھی گھر میں مہمان آتے ہیں آپ سب کچھ خود ہی سنبھال لیتی ہیں، جبکہ اور بھی لوگ ہیں گھر میں وہ بھی مینیج کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کو کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ آپ کریں، لیکن آپ خود ہی آگے ہو جاتی ہیں کہ میں کر لوں گی، میں کر سکتی ہوں. اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں جی، میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں. جبکہ باقی لوگ بھی ہیں وہ پھر آرام سے آپ کی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا فرض ہے، یہ خود ہی کر لے گی مینیج. اور ہم آرام کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، یا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس فارغ وقت میں. ہم فارغ ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ کیوں ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب ہیں؟ اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں، اتنا ہی کام کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے. باقی جو افراد ہیں ان پہ بھی ذمہ داریاں ڈالیں کہ یہ کام میں کر لیتی ہوں، یہ آپ کر لیں. یہ اس طرح سے ہم کام کو مینیج کر دیتے ہیں. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 24/7 اویلیبلٹی جو ہے نا وہ ہمارے لیے سٹریس، ذہنی تھکن اور ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. ظاہر ہے جب ہم ہر ذمہ داری اپنے سر لے لیں گے، ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل رہیں گے، اپنی تھکن کو نظر انداز کریں گے، اپنے کاموں کو قربان کریں گے، وہ کام ہم پر برڈن بن کر ہمارے ذہن پر ایک ڈپریشن کا شکار ہم ہو جائیں گے کہ یہ کام میرے اتنے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ تھک کر بیمار ہو جائیں گی تو آپ سٹریس بھی لیں گی نا پھر. تو اس لیے آپ ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، جتنا کر سکتی ہیں، جتنی آپ کی ذمہ داری ہے اتنی لیں، باقی لوگوں کو بھی لینے دیں. قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی اپنے لیے بھی دنیا میں حصہ رکھو. یعنی کہ آپ اپنے لیے بھی دنیا میں حصہ رکھیں. آپ صرف دنیا کی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی ہیں. اپنی عزت کروائیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو سنبھالیں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں. سب کے لیے ہمیشہ دستیاب ہونے سے بہت بہتر ہے کہ کچھ وقت صرف اپنے لیے مختص کریں. اس میں صرف آپ آرام کریں، خاموش ہو کر بیٹھیں، چائے پئیں، کوئی انٹرٹینمنٹ لیں، میوزک سنیں، کوئی آپ کو فیورٹ سیریل ہے وہ دیکھیں، کوئی بکس پڑھیں، جو بھی آپ کو پسند ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو خوشی دے وہ کام کریں. اور بس سب سے اینڈ پہ یہی کہوں گی کہ خلوص، خدمت اور محبت بہت ہی خوبصورت جذبے ہیں. انہی سے رشتوں میں مضبوطی بھی آتی ہے، انہی سے رشتوں میں خوبصورتی آتی ہے، رشتے خوبصورت بنتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی عزت اور خودداری کو کھا جائیں یہی جذبے، تو انہیں حدود میں رکھنا لازم ہو جاتا ہے. یقین کریں رشتہ دار تو دور کی بات، آپ کے بچے جو ہیں نا وہ فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں کہ ہماری ماں کا یہ فرض ہے، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ ان کے لیے بھی ہر وقت دستیاب رہتی ہیں نا، ہر کام آپ خود کر کے دیتی ہیں، آپ اپنی ہی ذمہ داری سمجھتی ہیں، ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتی، تو وہ بھی آپ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ماما کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ہم آرام سے بیٹھیں گے، آرام کریں گے، اپنا کام کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، عیش کریں گے، یہی ہمارا کام ہے. بچوں پہ بھی ذمہ داری ڈالیں. ایک بچہ جو ایک ماں کے شان پہ مضمون یاد کر رہا ہے بیٹھا، اور اس کی ماں بیمار ہے، وہ برتن دھو رہی ہے، تو اس بچے کی جو اس مضمون کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، اس تعلیم کا اس کو کیا فائدہ جب وہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میری ماں بیمار ہے اور اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، اور ماں کی شان جو میں پڑھ رہا ہوں اس پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں یا نہیں. تو ایسے ہی ہے، کسی کو بھی آپ جب ہر وقت اویلیبل رہیں گی نا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، تو آپ کو فار گرانٹیڈ ہی لیں گے، آپ کی عزت کھو دیں گے، آپ اپنی عزت کھو دیں گی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں. خود کو اتنا نہ جھکائیں کسی کے بھی سامنے کہ آپ دوسروں کی نظروں میں گر جائیں. آج ہی اپنی ان 5 عادتوں پر غور کریں، اپنی زندگی کو عقل مندی سے سنواریں، مدد کریں، لوگوں کی خدمت کریں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں سب سے، لیکن باؤنڈریز سیٹ کریں. اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں. سب سے اہم آپ خود ہیں، اور اپنے خاندان میں اپنی عزت آپ واپس تبھی لا سکتی ہیں جب آپ اپنی عزت خود کریں گی، آپ اپنی قدر خود کروانا سیکھیں گی. جہاں نہ کہنا ضروری ہو وہاں نہ کہیں گی. جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ صرف اسی کو نبھائیں گی. اگر کوئی آپ کسی کا بھی کام کرتی ہیں تو آپ شکریہ قبول کریں گی کہ ہاں اچھی بات ہے، ہاں جی میں نے یہ، آپ اس کو یقین دلائیں گی، اس کو احساس دلائیں گی کہ ہاں میں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ کا یہ کام کیا ہے. اس کو احساس دلائیں گی کہ آپ نے اس پر یہ احسان کیا ہے، تو وہ آپ کی جو اہمیت ہے نا اس کی نظروں میں ہو جائے گی. اور دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی.
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔